बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ख़ातिनो हज़रात, आज मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल जामिया मदीनतुल नबी प्रोफेसर जावेद इकबाल खारा साहब के साथ, और आज हमें एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करनी है। हमें काफ़िला इश्क व मस्ती में मौजूद ऐसे सलार के बारे में बात करनी है कि जिसने नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग का बेड़ा उठाया, जिसने नौजवानों में लीडरशिप स्किल्स बेदार करने का बेड़ा उठाया, लेकिन बहसीयत कौम ये हमारा वतीरा रहा है कि जब भी इस अफराद के मजमूए में से कोई मर्द मुजाहिद कि जिसने कौम के बच्चों के बारे में सोचा, जब वो निकला तो बहसीयत कौम हमने उसकी टांगे खींचना शुरू कर दी। जी हाँ, मेरी मुराद आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंदर भरपूर चर्चा जिन स्पीकर्स की हो रही है, उनमें कासिम अली शाह साहब का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। और जावेद इकबाल खारा साहब से आज ये गुफ्तगू करने का एक मकसद ये भी है कि कासिम अली शाह साहब जब वादी सोन नौशहरा के अंदर आए और उन्होंने यहाँ जो कुदरती खूबसूरती है और जो पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा वादी सून की शक्ल में दुनिया को दिखाया, तो पाकिस्तानियों का और स्पेशली दुनिया का रुझान टूरिज्म के हवाले से इस वादी में हुआ। तो मैं चूंकि वादी सून आया हुआ था, तो प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू हुई और उन्होंने ही ये मशवरा दिया कि क्यों ना हम उस मर्द मुजाहिद के मुताबिक और उसके बारे में बात तो करें। तो मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर जावेद इकबाल खारा साहब। सर, आप कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे बताइएगा कि आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंदर जो है वो कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, और इस पाकिस्तान के अंदर दो तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो लोग मौजूद हैं कि जो हिमायत के अंदर जो है वो शाह साहब की हिमायत में वीडियोस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग मौजूद हैं कि जिन्हें खामखाई शाह साहब पर जो है ना वो कुताब चढ़ी हुई है। तो आप इस हवाले से सबसे पहले तो मुझे शाह साहब जिस मिशन पर काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। मौजूदा सूरत हाल में शाह साहब पर ये जो तनकीद का अंबार जो है वो गर्म है, उस बारे में बताइएगा, और शाह साहब को कोई मशवरा भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरम फरीद अहमद मुसवाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ वादी सून जो कि वादी मोहब्बत है, इसमें यहाँ जामिया मदीनतुन नबी में तशरीफ़ लाए। कासिम अली शाह साहब को एक अरसे से मैं भी जानता हूँ, और जैसा कि माशाल्लाह अब उनकी शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं है, उनका काम मोहताज तारुफ नहीं है, उनका काम बोल रहा है। और दुनिया में जो भी शख्स शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचता है, तो शोहरत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये हासिद पैदा करती है। सही सही। तो मैं ये समझता हूँ कि शाह साहब पे जो लोग मोतरजीन हैं, उनमें से एक बड़ा तबका हासिदीन का भी है। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि शाह साहब ने जिस सियासी जमात के हवाले से बात की है, तो चूंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा यूथ है, सही है, और जिन दिनों ये सिलसिले चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है ये गिरावट का शिकार मजमूई तौर पे है। सही है। तमाम सियासी पार्टियों में ये चीज़ें चल रही हैं कि लेग पुलिंग करना, किरदार कुशी करना, और फेक चीज़ें जो हैं उनको आगे फैलाना, ये सारी चीज़ें बदकिस्मती से हमारी सियासत का हिस्सा बन चुकी हैं। ऑडियोज और वीडियोज लीक्स का तो आप देख ही रहे हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ शाह साहब ही नहीं, शाह साहब से हटकर भी हमारी सियासत को इन चीज़ों से पाक होना ये बड़ा ज़रूरी है। सही है। कोई भी लीडर है, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, तो बहरहाल वो ऐसे लीडर नहीं बना। सही है। उसकी जिदोजहद होती है, उसके पीछे कुर्बानियाँ होती हैं। सही है। और बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद जो है वो कोई शख्स जो है
قومی سطح پہ ابھرتا ہے. صحیح ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات جو ہیں ان میں ان چیزوں کو نہ لائیں. صحیح ہے. دلائل کو لائیں. صحیح ہے. اپنی کارکردگی شو کریں. صحیح ہے. اپنے لیڈر کی کوئی اچھائیاں ہیں تو وہ بیان کریں. صحیح ہے. اور یہ اس طرح کا ہونا یعنی اخلاقیات کا ہونا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب قبلہ نے وطن عزیز پاکستان میں نوجوان نسل میں ایک امید پیدا کی. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا. صحیح. ایک نئی جہت دی. تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز پہ بات کی. کتنے ایسے بے روزگار نوجوان ہیں جن کو شاہ صاحب کی جو موٹیویشن ہے اس کی وجہ سے روزگار ملا. کتنے ایسے ہیں جو بے حوصلہ ہو چکے تھے، شاہ صاحب کی گفتگو سن کر ان میں حوصلہ پیدا ہوا، کام کرنے کی امید بدی. کیونکہ فی زمانہ حوصلہ توڑنے والے بہت ہیں، حوصلہ دینے والے کم ہیں. تو شاہ صاحب اس حوالے سے بڑے منفرد ہیں. اور پھر انہوں نے نہ صرف یوتھ بلکہ ہمارے ادارے دیکھیں آپ، آرمی میں، پولیس میں، بیوروکریسی میں بھی جا کر اخلاقیات پہ بات کی، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے پہ بات کی، قانون جو ہے ہمیشہ انہوں نے اس کو ملحوظ خاطر رکھا اور قانون کی عملاً پاسداری پہ بات کی. تو یہ چیزیں نایاب تھیں یا کامیاب تھیں. صحیح. تو اب شاہ صاحب نے ان چیزوں کو اٹھایا تو ان کے دیکھا دیکھی پھر ہم نے دیکھا کہ اور بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہ علم بلند کر لیا. تو یہ ہمارے ملک کے لیے یہ بڑی پازیٹیو بات تھی. صحیح ہے. ہمارے ملک کے لیے یہ خوش آئند بات تھی. صحیح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جاری رہنا چاہیے. شاہ صاحب کو یہ محبت کا، امید کا، یقین کا یہ جو سفر ہے جاری رکھنا چاہیے. صحیح ہے. اور اس کا علمبردار رہنا چاہیے. اور پھر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ وہ لوگ جو اس پہ شاہ صاحب پہ بے جا تنقید کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام اور میسج ہے. تو وہ دیکھیں کہ استاد جو ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی ادارے کا ہو وہ ہمارے لیے قابل احترام. صحیح ہے. وہ قومیں جو استاد کا احترام بھلا دیتی ہیں پھر قدرت کی طرف سے ان کو راندہ درگاہ بنا دیا جاتا ہے. صحیح ہے. ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے. صحیح ہے. آج آپ دیکھیں یورپی دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے اس میں جہاں اور ان کی کوئی چیزیں ہوں گی لیکن سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ وہاں استاد کا احترام. صحیح ہے. وہاں ٹیچر کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے. صحیح ہے. اس چیز کی اشد ضرورت ہے. صحیح ہے. شاہ صاحب ایک بہترین استاد ہیں، صرف صحیح. استاد ہی نہیں ہیں، ایک صحیح. بہترین استاد ہیں. صحیح ہے. اور انہوں نے پھر بہت ساری کتب بھی لکھی ہیں، انہوں نے بہت سارے موٹیویشنل لیکچرز بھی دیے ہیں. اور پاکستان کا انہوں نے بالخصوص جو ٹورزم کے حوالے سے کام کیا، ہماری وادی میں تشریف لائے. صحیح ہے. اور یہاں ان کے آنے کے بعد جو ہے وادی میں ٹورزم کو، سیاحت کو بہت فروغ ملا. صحیح ہے. اور ہمارے یہاں ادارے سے بھی میرے چھوٹے بھائی، ہمارے اساتذہ اور طلباء بھی شاہ صاحب سے ملنے گئے تھے، صحیح ہے. ملاقات بھی ہوئی تھی. میری تو یہ خواہش تھی کہ وہ یہاں بھی تشریف لاتے. صحیح ہے. اور میں بلکہ آپ کی وساطت سے اس میڈیا کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام بھی پہنچاؤں گا کہ نیکسٹ ٹائم جب وادی سون تشریف لائیں تو وہ اس ادارے میں ضرور تشریف لیں. یہ شاہ صاحب کا اپنا گھر ہے کیونکہ ہم اہل علم سے محبت کرتے ہیں. صحیح ہے. جہاں بھی استاد ہے ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. اور اس سلسلہ میں ایک چیز اور بھی ہے کہ شاہ صاحب پہ یہ تنقید اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک لیڈر کے حوالے سے ایک ایسی بات کی ہے جو اس کی پارٹی کے لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کے اوپر 100% اتفاق تو ممکن ہی نہیں ہے. صحیح بات. اس کی ہر بات کو قابل قبول سمجھنا یہ درست نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھیں پیغمبر ہی معصوم عن الخطا، اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں، تمام انسان جو ہیں پیغمبروں کے علاوہ ان پہ بات ہو سکتی ہے. ان میں خوبیاں بھی ہوں گی، ان میں خامیاں بھی ہوں گی. تو بہت سارے ان کے اچھے پہلو بھی شاہ صاحب نے بیان کی ہیں، ان پہ کسی نے بات نہیں کی کہ یار یہ چیزیں انہوں نے صرف ایک چیز کو لے کر جو ہے وہ تنقید شروع کر دی. دراصل اس میں ان کا وہ چھپا ہوا جو بڑے سالوں سے ایک چیز تھی کہ شاہ صاحب کوئی آؤٹ آف وے جائیں تو ہم اس پہ اپنی وہ بھڑاس نکالیں، ہم اس پہ جو ہے وہ اپنے اندر کا غصہ نکالیں. تو ان کو ایک موقع مل گیا ہے. لیکن میرے خیال میں کارواں چلتا رہنا چاہیے. شاہ صاحب کو اپنا یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے
اور وہ ہماری امید ہیں اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل ہے، اور اس کو سنوارنے کے لیے ان کی جو سٹرگل ہے، جد و جہد ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحسین کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں اس ویڈیو کی وساطت سے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وادی سون نوشہرہ کے لوگ جامعہ مدینہ النبی جو کہ علم کی ایک شمع جو ہے وہ جلائے ہوئے ہے، اس کے اساتذہ، اس کے طلبہ، پرنسپل جامعہ مدینہ النبی پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب کے ساتھ آپ کے ہم نوا ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ جب بھی وادی سون نوشہرہ تشریف لائیں گے، ہم آپ کو دل پر بٹھائیں گے، آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔